زیادہ تر پاکستانیوں کو چینی ویکسین لگائی جا رہی ہے جو دنیا کے کئی ممالک کو قابل قبول نہیں ہے، جس کے باعث بیرون ممالک جانے کے خواہش مند افراد کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں غیر ممالک جانا چاہتے ہیں اپنے روزگار کے لیے، وہ بالآخر احتجاج پر اتر آئے۔ اب دیکھیے نا کہ اس کے لیے بھی احتجاج ہو رہا ہے، خاص طور پر اسلام آباد میں تو بہت بڑے ہنگامہ حکومت کی جانب سے اب اگلے مہینے چوتھی لہر سے متعلق خبردار بھی کیا جا رہا ہے، مگر اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ تشویشناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ زیادہ تر پاکستانیوں کو چینی ویکسین لگائی جا رہی ہے جو دنیا کے کئی ممالک کو قابل قبول نہیں ہے، جس کے باعث بیرون ممالک جانے کے خواہش مند افراد کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہزاروں پاکستانی سعودی عرب سمیت دیگر چند ممالک میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں کی حکومتیں صرف ان لوگوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دے رہی ہیں جنہوں نے ان کی مرضی کی یا جن ویکسینز کو وہ مانتے ہیں وہ ویکسینز لگوا رکھی ہیں، اور یوں شہریوں کی صحت و تندرستی کا معاملہ عالمی تنازعات کا شکار بن رہا ہے۔ ملک بھر میں کئی ویکسینیشن سینٹرز احتجاجی مراکز کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ آج بھی لاہور کے ایکسپو سینٹر میں ایسٹرازینیکا ویکسین کی عدم دستیابی کے خلاف بیرون ملک جانے والے شہریوں نے ایک بار پھر سے احتجاج کیا ہے۔ شہریوں کی طرف سے زبردستی ایکسپو سینٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی، جبکہ اس سے پہلے اسلام آباد میں F9 پارک کے ویکسینیشن سینٹر میں بھی بدنظمی پیدا ہو گئی تھی۔ شہری ویکسینیشن سینٹر کا مرکزی دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے تھے۔ دروازے کا شیشہ ٹوٹنے سے 2 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے، اور اسی طرح کے احتجاج مختلف مراکز پر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بیرون ملک سفر کرنے والے افراد مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد انہیں مطلوبہ ویکسین لگائی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ویزے کی مدت ایکسپائر ہو جائے یا وہ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آخر یہ مسئلہ کب حل ہوگا؟ کب لوگوں کو مطلوبہ ویکسین لگا کر ان کی نوکریوں کو بچایا جا سکے گا؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہماری معیشت میں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری ہیں صحت پر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو واقعی ہی جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے بعد احتجاجی مراکز بنتے جا رہے ہیں۔ بیرون ملک سفر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بیچارے بڑی پریشانی سے دوچار ہیں۔ آخر کیوں اتنے دن گزر جانے کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ ساتھ ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ویکسینیشن سینٹرز پر کیوں اس طرح کی بدنظمی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور آخر کیوں اتنے دن گزر جانے کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت بالکل یہ ایشو تھوڑا سا آیا ہوا ہے، مگر اس وقت ہم نے پرائیورٹی ان کو دی ہے جن کے پاس سعودی عربیہ کے ویزاز یا ورک پرمٹس ہیں، تو ان کو تو فائزر ویکسین اس وقت لگ رہی ہے بلا تفریق۔ صرف ان کو اپنے جا کے ڈاکیومنٹس دکھانے ہیں، اپنا ورک پرمٹ یا ورک پیپرز جو بھی ہیں وہ دکھا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو لگ رہی ہے۔ اور جو باقی ہمارے اسٹوڈنٹس اور اوورسیز لوگ جو جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ 2 جولائی کو جو ہے 2.5 ملین ڈوزز ماڈرنا کی جو ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان میں لینڈ کر جائیں گی، اور وہ انشاءاللہ فوری طور پہ ان سارے اسٹوڈنٹس کو، وہ ہم لوگوں نے جو اپنا پریلیمنری ہوم ورک کیا ہے اس میں تقریباً 8 لاکھ اس وقت ایسے لوگ ہیں جو باہر جانا چاہ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو چاہیے، تو وہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ پرائیورٹی پہ ان کو یہ 2 جولائی کے بعد لگنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایسٹرازینیکا کی بھی ابھی کچھ ڈوزز ہمارے پاس کچھ ڈیڈیکیٹڈ سینٹرز میں موجود ہیں، اور وہ وہاں لگ رہی ہے، سینٹر میں موجود نہیں ہے، پر کچھ ڈیڈیکیٹڈ سینٹرز میں ایسٹرازینیکا بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم چینی ویکسین جو ہے، جو چائنا کی ویکسین ہے، وہ پہلے بہت زیادہ تعداد میں لگا چکے ہیں، اب بھی لگائی جا رہی ہے، لیکن کیا ہم نے کوئی کوشش کی ہے کہ ہم عالمی سطح پر یا کچھ ممالک سے بات کر کے جو ہے اس کی اہمیت کو منوا بھی لیں یا اس کو لسٹ میں شامل کروا لیں جن ویکسینز کو وہ لوگ مانتے ہیں؟ کم از کم سعودیہ عرب سے ہی جو ہے وہ بات کر لی جاتی، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت لوگوں کی نوکریاں روزگار ویزے کا ہے، اسٹیک پر لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ایشو جو ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت کچھ یہ جو ورلڈ پولیٹکس ہے اس کا حصہ ہے۔ ویکسین ساری بہت افیکٹو ہیں، ویکسین ساری اپنا کام کر رہی ہیں، ان کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں، مگر یہ جو ایک پولیٹکس جو ورلڈ کے جو سپر پاورز کے درمیان اور وہ جو چلتی ہے اس کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ مگر WHO کے ساتھ بھی ہم لوگ مسلسل رابطے میں ہیں، اور WHO کی طرف سے بھی کوشش ہے کہ جتنی ویکسینز WHO اپرووڈ ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ گلوبلی ایکسیپٹ ہوں۔ تو ایک تو اس طرف کام ہو رہا ہے، دوسرا ہماری فورن آفس جو ہے وہ بھی سعودی عربیہ سے رابطے میں ہے، اور ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے کہ پاکستان میں استعمال ہونے والی ویکسین جو ہے اس کو ایکسیپٹنس ملے۔ جی
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ چینی ویکسین ہم ایک بڑی تعداد میں لگا بھی چکے ہیں، اس کے بعد وہ ویکسین لگوانے کے بعد اب اگر کسی کو باہر جانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہاں پر چینی ویکسین ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا کوئی ڈیوریشن بھی سیٹ کی گئی ہے کہ جی اتنے ٹائم کے بعد آپ لگوا سکتے ہیں، یا پھر آپ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں کہ ویکسین منگوائی ہی وہ والی جائے یا ہمارے پاس وہ والی ویکسین ہو جس کو کم از کم ایکسیپٹیبلٹی تو ہو پوری دنیا میں، تاکہ اس طرح کے مسائل جنم نہ لیں یا پھر ایک سے دوسری بار جو ہے وہ ویکسینیشن کرانے کی ضرورت نہ پڑے؟ جی دیکھیں، اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی ایک سعودی عربیہ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی یورپین کنٹریز یا باقی امریکہ وغیرہ، وہاں کہیں بھی ابھی تک یہ شرط نہیں لگائی گئی، یہ کنڈیشنل نہیں ہے کہ آپ کو وہ اسپیسیفک ویکسین لگی ہوگی تو آپ کو انٹری دی جائے گی. یو کین اسٹل ٹریول، یو کین اسٹل گو ٹو دیٹ کنٹری. صرف ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس کووڈ نیگیٹو کی ٹیسٹ رپورٹ ہو، اور ونس یو لینڈ ان دیٹ کنٹری آپ کو وہاں پہ کوارنٹین جو ہے وہ آپ کے لیے کمپلسری ہے. تو اگر آپ یہ دونوں شرائط پورے کرتے ہیں تو یو کین ٹریول اینی ویئر ان دا ورلڈ. مگر اب آہستہ آہستہ کچھ یورپین کنٹریز نے جو ہے وہ چائنیز ویکسینز کو ان کی ایکسیپٹنس شروع ہوئی ہے، اور ہوپ فلی میں سمجھتی ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ ویکسینز ایکسیپٹ ہوں گی، مگر اٹ ول ٹیک سم ٹائم، مگر اس کو ہونا پڑے گا اس طرح سے. لیکن ایک اور ویکسین کے حوالے سے ذرا مشکل پیش آ رہی ہے، سوال آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ چینی جو ویکسین ہے کیا اس کے ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، خاص طور پر جو ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ جا رہے ہیں غیر ممالک میں، سعودی عرب میں. تو یہ جو ہم تو ایک ویکسین کو ویکسین سمجھتے تھے، پھر پتہ چلا فائزر کی الگ ہے، چین کی الگ ہے، روس کی الگ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو میں سوال اٹھا رہا تھا کہ یہ جو کہا چینی ویکسین ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، پھر یہاں یہ بھی کہ ہم ویکسین بنانے والے تھے جس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہفتوں میں ہم اتنی بنا لیں گے کہ شاید 2-2.5 کروڑ کے لگ جائیں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا کریں؟ اب تھوڑے ہنگامے ہو رہے ہیں ایکسپو سینٹر میں، کل بھی آج بھی لوگ بڑے پریشان ہیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہیں، اور اس میں زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ صرف جو یورپین میڈیسنز ایجنسی جس نے اپروول دے رکھا ہے ان کمپنی کے ویکسینز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جس میں ایسٹرازینیکا، فائزر، موڈرنا شامل ہیں. اور وہ چائنیز ویکسینز جہاں تک کہ WHO کا اپروول ہے، ان میں بہت سے ممالک جو یورپ کے ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور یہی معاملہ سعودی عرب کا بھی رہا ہے اور کچھ مڈل ایسٹ کنٹریز کا رہا ہے. تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. جو ایسے ٹریولرز تھے ہمارے یہاں سے جو باہر جا رہے تھے کہ وہ آلریڈی لے چکے ہیں اکثر لوگ چائنیز ویکسینز، اب دوبارہ ان کو ویکسینز فائزر کی یا دوسری لگواتے ہیں. تو اول تو یہ سوال ہے کہ کیا ان کو ملے گی اور ویکسینیٹ ہو جائیں گے؟ اگر وہ ہو بھی جاتے ہیں تو بہت سے سوالیہ نشان ہیں، کیونکہ جب آپ ویکسینز کو مکس کرتے ہیں، آپ نے پہلے کوئی اور ویکسین لگائی اور پھر دوسری ویکسین لگائی، تو اس میں کچھ ایویڈنس تو یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ری ایکشن ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، آپ بہتر طریقے سے ریزسٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس سائیڈ ایفیکٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت سی ویکسینز کے بارے میں مکس کرنے کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تک کوئی پبلش ہی نہیں ہوئے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا فرمایا، لیکن یہ جو آپ کو علم ہے کہ اس بار بھی ہم نے جو ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے، جو ان میں چند اہم ہیں، اس میں ایک جو ترسیلات ہیں جو لوگ بھیجتے ہیں تمام ممالک سے، اور اسی لیے وہ یعنی ہزاروں کی تعداد میں ایکسپو سینٹر میں لوگ جمع ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے جو سوال اٹھایا کہ اس بارے میں ابھی تک ابہام ہے کہ جن کے چینی ویکسین لگ چکی ہے، اب اگر دوبارہ وہ فائزر کی ویکسین لگائیں گے یا اور کوئی لگائیں گے تو اس کا مثبت رد عمل یا منفی رد عمل کہیں نہ آئے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فوری طور پر گورنمنٹ کی جو پالیسی آئی ہے، مطلب یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم غیر ممالک میں جانے والوں کو کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے ویکسین کا، تو 2 بار ویکسین لگیں گی، یعنی بلکہ 3 بار لگیں گی پھر ایک فرد کے، کہ چینی تو لوگ لگا چکے ہیں، باہر جانے والی جی 2 بار بھی ہو سکتی ہے، 3 بار بھی ہو سکتی ہے کہ پہلی ویکسین آپ نے کوئی چائنیز لگا لی اور دوسری آپ نے ایسٹرازینیکا یا فائزر کوئی اور لگا لی، یہ بھی ممکن ہے. اور ابھی تک جتنا ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہے، تھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹس بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ زیادہ بہتر ریئیکٹ کرتا ہے. لیکن کیونکہ پراپر سائنٹیفک اسٹڈیز جو بہت محدود ہیں مختلف ویکسینز کو مکس کر کے جب تک کہ کلینکل ٹرائل نہ ہو جائیں، لیکن جنرلی تھنکنگ یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چائنیز ویکسین لگا رکھی اور آپ دوسری فائزر یا دوسری لگا لیتے ہیں تو وہ قابل قبول ہوگی.
کیونکہ ابھی تک جن لوگوں کو لگایا ہے ان میں کوئی سیریس سائیڈ افیکٹس نہیں دیکھے گئے.